کام شروع کیا. انیشل جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ دوپہر کے ٹائم ڈی ایچ کیو سے باہر گئیں اور اپنی ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر جدون پلازا جو ہے اس کی طرف گئیں اور پھر وہاں سے رپورٹڈلی وہ مسنگ ہو گئی. پولیس کے پاس جب یہ رپٹ لکھائی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی انیشلی, اور 5 دسمبر کو پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی. اس میں جو مین کلپریٹس تھے ود ان 24 آورس 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ سارے مین کلپریٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے, ماں سوائے ایک کے جس کے لیے ایز وی اسپیک ریڈس جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پشاور میں اور باقی اطراف میں. انیشلی پولیس کی کوشش تھی, ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے, لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جب وہ مسنگ ہو گئی تھی, جو ابھی ہماری انویسٹیگیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کو ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی, ان کو مار دیا گیا تھا. پھر ہمارے لیے چیلنج یہ بن گیا تھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے. آج صبح 3:45 بجے صبح کے جب ہماری وہ انٹیروگیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے, دفن کیا گیا انہیں, تو پھر پولیس وہاں پہ گئی اپون دا پوائنٹیشن آف ایک جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, ان کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, اور ابھی وہ ڈی ایچ کیو پہنچ گئی ہے فار پوسٹ مارٹم کہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم. اس میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ پولیس نے انتہائی پروفیشنلی اس سارے کیس کو سالو کیا. 24 گھنٹے کے اندر تمام کلپریٹس کو گرفتار کیا, 10 سے زائد لوگ جو تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اراؤنڈ 14 مقامات پہ ہم نے ریڈس کیے, وہاں پہ بنوٹ میں, ایبٹ آباد میں, اور اس کے علاوہ پشاور میں. اینڈ ایز وی اسپیک ہماری ٹیم جو ہے وہ پشاور میں ہے کہ جو بندہ اس میں ایک جو بچا ہوا ہے اس کی اریسٹ بھی ہو جائے. باقی جو اس میں اسکیم جو تھی, جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا, گروی رکھوایا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ان سے ڈیمانڈ کری تھی کہ وہ سونا ان کو واپس دیا جائے, لیکن جو دوسری خاتون تھی وہ نیتو لال سے وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی, اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا, ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں, میں آپ کو آپ کا سونا واپس دے دوں. اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ سارا جو کام تھا یہ کیا گیا. یہ بیسکلی کیس کا جسٹ تھا جی. اور اس میں اگین پولیس جو ہے ہمارے کنسرنڈ ایس پی جو ہیں, دونوں ایس پیز, انفیکٹ ہمارے ایس ایس پی ٹریفک جو ہیں وہ بھی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, تمام ٹیم جو ہے, فورینزکس والے, ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم جو ہماری ہے, ان ساروں نے اس میں پرفارم کیا, اور اگین 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس وہ سارے بندے ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ کیس جو ہے وہ ود ان 24 آورس مور لیس سالو ہو چکا تھا. بٹ اس میں اگین ہم بات تب کھولنا چاہتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جائے. تو وہ آج صبح پھر جو ہے انٹیروگیشن میں جب ہمیں پتہ چلا تو پھر وہ ٹیم وہاں پہ بھجوائی گئی, جو ایک مین کلپریٹ اس میں تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے. یہ بیسکلی سارا کیس ہے جی. صاحب آپ نے بتایا نہیں ٹوٹل کتنے ملزم تھے, کتنے اریسٹ ہوئے ہیں, اور ان کے نام بھی نہیں بتایا آپ نے. اچھا جی, ایک کا نام اور ایک انسداد دہشت گردی ایکٹ کا مطالبہ تھا وہ جی, انسداد دہشت گردی کا جو مطالبہ ہے جی وہ بالکل ہم 780 ہے اس میں لگا دیں گے. جو خاتون جو ان کی دوست تھی اس کا نام رضا جدون تھا جی, جو ان کی دوست تھی جن کے ساتھ ان کی لین دین کے معاملات تھے, جن کے پاس ان کا 67 تولے سونا اپیرنٹلی رکھوایا گیا تھا. دوسرا بندہ تھا پرویز جی, جس کی پوائنٹیشن پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے. تیسرا بندہ جو اس ساری اسکیم اور پلاننگ کا حصہ تھا اس کا نام ندیم تھا جی, ندیم بھی اریسٹڈ ہے. یہ 3 لوگ اریسٹڈ ہیں ہمارے پاس. چوتھا بندہ جو تھا اس کا نام شمریز ہے, جس کے لیے ہم ابھی ریڈس کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس میں جس گاڑی میں وہ گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے, وہ گاڑی بھی ہمارے قبضے میں. جو ڈرائیور جو تھا جو ان کو لے کر گیا تھا وہ بھی ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اور ایک بندہ جو ابھی بقایا ہے شمریز, اس کے لیے ریڈس کنڈکٹ کی جا رہی ہے. ضرورت ہے جو مرضی ملزمہ ہے جس کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کو بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہے جی, یا وہ نہیں؟ بھی ہمارے ساتھ ہے جی, وہ ابھی ہمارے پاس ہے جی. اس کا بھی ہم رول اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ اس ساری اسکیم کا حصہ تھا, بیکاز اگین لین دین کے معاملات تھے, اور یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 67 تولے سونا تھا جی اس میں شاید اس نے کچھ بیچا ہوگا. باقی انہوں نے کسی جگہ پہ
گروی رکھوایا ہوا ہے اور اس کے عوض 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایک بینک سے جی. ڈپٹی صاحب یہ جو واقعہ ہے جیسے آپ نے بتایا یہ خاتون کا مرڈر مطلب ایبٹ آباد میں ہوا کہیں باہر لے جا کے کیا گیا؟ نہیں جی، یہ آپ کے پاس فرسٹ انفارمیشن ایبٹ آباد میں ہوا جی. کیس ایبٹ آباد جب وہ یہ ان کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا ہے جدون پلازا جہاں پہ اس رضا خاتون جو تھی ان کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے اس میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی. اور یہ اٹھانے کے میرے خیال میں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر ہی سارا کام ہوا جی. سر آپ نے پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کا والد جو ہے مشتاق صاحب وہ ہمارے پاس 9 بجے پہنچے، جبکہ ایسا ہے کہ میرے علم میں بھی تھا، میں بھی ان کے ساتھ ٹچ تھا. اس کا والد جو ہے وہ سب سے پہلے جناب آباد چوکی میں گئے. جناب آباد چوکی والوں نے اسے میر پور تھانے بھیجا ہے، میر پور تھانے والوں نے اسے کینٹ بھیجا ہے. پولیس اس کو دوڑاتی رہی ہے، جبکہ رات کو ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایک تیسرے گھر میں جا کر ادھر وہ کر رہے تھے، ڈیلنگ کر رہے تھے، یا آپ اس کو کہنے کہ ان کا بیان لیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیا فرسٹ جب جناب آباد میں وہ گئے ہیں تو کیا ادھر ان کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں، یا وہ تفتیش نہیں کر سکتے تھے؟ جی وقوع جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہے. وہ جب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں ڈی ایچ کیو میں تو وہ کینٹ کا ایریا بن رہا تھا، تو دیٹ از ویئر دا انسیڈنٹ اسٹارٹڈ آف جی. اور دوسری بات یہ دوسرا آپ نے کیا کہا ہم سے؟ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو جب اس کو عورت کو ہاں جی میں اس کو جواب نہیں دوں. دیکھیں جی ایک خاتون ہسپتال سے نکلتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ جب ہسپتال سے نکلتی ہیں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جاتی ہیں، تو اگین اس میں خواتین انوالو ہیں. اگر ابھی تو یہ وقوع اس طرح ہو گیا، خدا نخواستہ جی اگر یہ خاتون جو ہے سوری اگر اس طرح ہوتا کہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہوتی اور اس خاتون کو ہم انٹیروگیٹ کرتے اور شاید سختی کرتے اور ڈاکٹر صاحبہ اگر واپس آ جاتی تو پھر ہم پہ یہ الزام لگتا کہ آپ نے وومن ہراسمنٹ کی. تو ہم اس وجہ سے کافی احتیاط سے چل رہے تھے کہ دونوں سائڈیں ہم کور کریں. یہ بیسکلی اس میں یہ تھا. FIR کون سے تھانے میں ہوئی ہے؟ کیونکہ لاش ادھر سے برآمد ہوئی ہے، وقوع تھانہ کینٹ میں ہوا ہے. کینٹ میں ڈاکٹر صاحب جو مجاہدین ہیں مطالبہ کر رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہ جے آئی ٹی جی بالکل جے آئی ٹی دیکھیں اٹس اے کلیئر کٹ کیس، لیکن پھر بھی بیکاز یہ مطالبہ تھا ہم اس میں جے آئی ٹی بھی بنا رہے ہیں. اس جے آئی ٹی میں ہم وکیل کو بھی رکھیں گے، اس جے آئی ٹی میں جو ہے ہماری ایک ایس پی صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کی تفتیش جو ہے جس طرح میں نے آپ کو سرسری بتا دی ہے کہ اپیرنٹلی اٹس اے کلیئر کٹ کیس. جو ساری ہمارے پاس انٹیروگیشن آئی ہے تو اس میں کلیئر کٹ ان کے رولز جو ہیں، اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہمارے پاس جو ہے بندہ اس کی پوائنٹیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے، تو آبویسلی وہ سارے انوالو ہیں اس میں. ان کے ساتھ یہ گئی تھی رضا نامی خاتون جو ہے یہ گئی ہیں وہاں پہ جی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو بندے وہاں پہ موجود تھے جی پرویز اور شمریز جی تو ان کے حوالے کیا. جو سونا تھا وہ برآمد ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ تو آلریڈی گروی رکھوایا گیا ہے، اس کو بھی ہم ریکور کر رہے ہیں. سر کوئی چیکس کے بارے میں بھی کوئی آیا؟ جی بالکل، اس میں جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں ان کے کچھ چیکس جو ہیں وہ رضا کے پاس ہیں جو کہ باؤنس ہو چکے ہیں، اور وہ 4 دسمبر کو ہی باؤنس کرائے گئے. 4 دسمبر اسی دن وہ ان کا ٹرانزیکشنل میٹر ہے تو اسی دن جی اس کا وہ ہوا تھا. اچھا سر آپ نے یہ بات بتائیے جی کہ ایک گاڑی اس میں یہاں سے ڈی ایچ کیو سے جدون تک، اور جو پہلے آپ جس طرح آپ نے بتایا جی کہ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی جی جب وہاں پہ چلی گئی تھی تو اس کے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کام ہوا. تو اس کے بعد ڈیڈ باڈی جدون سے جو ٹھنڈیانی لے کے گئے وہ کس گاڑی میں لے کے گئے؟ وہ ڈفرینٹ گاڑی تھی جی، وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. آ جائے گی، ابھی آئے گی. مرڈر کیسے ہوا؟ گولی ماری گئی؟ نہیں جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی اویٹڈ ہے. ڈیڈ باڈی آلریڈی ڈی ایچ کیو جا چکی ہے. اپیرنٹلی اسٹرینگولیشن سے ہوا ہے جی. سر اس کیس میں منشیات فروشوں کے گینگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. ابھی تو خیر ان کے اور بھی کیسز ہیں، بٹ منشیات فروشوں کے اگینسٹ ویسے بھی جو ہے ایبٹ آباد پولیس کام کر رہی ہے جی، اور کافی سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اریسٹ اس میں ہو چکے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ایکشن چل رہا ہے جی، اور کنٹینیوسلی چلے گا جی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایبٹ آباد کو ہم اس لت سے بھی پاک کریں گے. یہ ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں ہائی پروفائل اس طرح کیسز ہوئے، لیکن
जमानतों पे फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो क्या एक मिसाली यहाँ पे पुलिस इसको करेगी कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसा सिस्टम हो जिसमें ये बाहर ना आ सके? बिल्कुल जी, इसको हम फॉलो अप करेंगे, इसको मैं फॉलो अप करूंगा, एसपी साहब जो हैं कंसर्न वो फॉलो अप करेंगे, और जीआईटी जो है वो इंश्योर करेगी कि तफ्तीश इसकी बिल्कुल प्रॉपर हो, ताकि इसमें प्रॉपर रोल असाइन हो और इनको अमली सजा मिले अदालतों से। ये दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सर ये लोग पहले भी कोई 302 या इन चीज़ों में क्या मुलव्वस हैं, क्या है, थोड़ा सा इन लोगों के ये जो दो बंदे हैं जी, परवेज एंड शमरेज, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, और फिर एक 302 में थे, लेकिन उसमें इनकी जमानत हो गई थी। डिप्टी साहब, जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए, सारे मुतालबात- और इमरजेंसी अब इस वक्त डीएचपी हॉस्पिटल की इमरजेंसी भी बंद है, तो वो कब तक खुल जाएगी? देखिए जी, पुलिस का ये इंतहाई गुड वर्क, मैं इस तरह कहूँगा कि 24 घंटे के अंदर तमाम मुलजमान मोरलेस गिरफ्तार हो गए थे, और 48 घंटों के अंदर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि डेड बॉडी जो है उसके बारे में फिर हम लग गए, और उसके बाद फिर जो है डेड बॉडी भी रिकवर हो गई। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सुबह 3:45 बजे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है और मैं बैठा हुआ होता हूँ कि हाँ जी अब फ़ौरन जाएँ और बॉडी रिकवर करें। फिर वहाँ पे गए, पुलिस की टीम गई वहाँ पे, उन्होंने डेड बॉडी रिकवर की और उसको शिफ्ट कर दिया टू हॉस्पिटल। सो ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस आप ये मोरलेस देख लें कि 24 घंटे के अंदर हमारे पास मोरलेस जो मेन कल्प्रिट्स थे वो तकरीबन सारे आ चुके थे, तो केस हमने सॉल्व कर दिया था। सो ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस दिस वाज एन एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस इन दैट रिगार्ड। दूसरा सर, जैसे डॉक्टर यूनियन का मुतालबा ये भी था कि हमें कैंट पुलिस के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं है, जेआईटी बन गई है, जेआईटी investigation ना हो जी, जो है- जेआईटी बन गई है तो जेआईटी ही फिर उसको देखेगी, तो उसमें कैंट पुलिस का कोई इतना खास रोल नहीं है। सर इसमें डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि एक जिरगा बैठा है कागान कॉलोनी में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिनका किस चीज़ की न्यूज़? इसी केस के हवाले से रात को जो वो बयान अपना दिया उसका गया, अपना वो होगा जी। हम मेरा काम, मेरी टीम का काम, मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ का काम ये है कि हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा काम ये है कि हम इन लोगों को सज़ा दिलवाएं, इनकी मिसाल बनवाएं, और लोगों को ये मैसेज चला जाए कि एबटाबाद की पुलिस जो है, अगर कहीं पे देखें, अगेन ये ट्रांजैक्शनल मैटर, इसकी शुरुआत अगर आप देख लें 2 साल पहले से हुई थी। 67 तोले सोना जो है वो 2 साल पहले इस खातून के पास जी। दिखाया गया था। हमारे पास केस रिपोर्ट हुए 4 दिसंबर को 8:45 बजे रात में, और दूसरे दिन FIR रजिस्टर होने के साथ ही बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। सही है। सर थोड़ा सा वो कर ले, गिरवी नहीं है सर, अमानतन। हाँ, अमानतन गिरवी और अमानतन में थोड़ा हाँ, बिल्कुल difference बिल्कुल। क्या किरदार है इसमें जी? नदीम में सारी चीज़ में सहूलतकार थे जी, सारी प्लानिंग वगैरह में वो हैड अ मेन रोल इन इट, वो मेन कल्प्रिट वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन सारी मोरलेस हुई थी। जी बिल्कुल जी, सारी इसमें अगेन इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो अगर आप उस तक छोड़ दें तो मेरे इसमें नदीम ने बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा सर, SHO कैंट के वाले से आप बता दें, वो मतल हो चुके हैं या जिस तरह जो उनके मुतालबात थे, तो या अभी वो देखिए, मौजूद मैंने हैं? हर एक चीज़ का एक अमल होता है जी। मसलन अगर फॉर एग्जांपल अक्सर औकात हमारे पास इस तरह केसेस आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया और उसकी डेथ हो गई है, तो डायरेक्टली इस तरह नहीं होता कि हम डॉक्टर के अगेंस्ट ही FIR फॉर्म कर दें, उसको इन्वेस्टिगेट थोड़ा करते हैं। तो यही SHO है जिसने सारे बंदे अरेस्ट किए, तो फिर भी उसके बावजूद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम उसके खिलाफ कर लेंगे कि अगर उसका कोई रोल उसमें आ रहा हो तो बिल्कुल हम उसके अगेंस्ट करेंगे जी।